اپلائیڈ اور فائن آرٹ کے درمیان ہمیشہ سے لڑائی رہی ہے. بہرحال دونوں میڈیم ہیں اور ایک دوسرے کی حد کو پار کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. فوٹوگرافی سائنس ہے. جب میں نے کام شروع کیا تھا تو ان دنوں سائنس اور کیمسٹری ہوتی تھی. بہرحال یہ آرٹ نہیں ہے. موسیقی کے حوالے سے سوچیں تو یہ آرٹ بھی ہے اور سائنس بھی. اس اعتبار سے فوٹوگرافی آرٹ بھی ہے اور نہیں بھی. اس میں میکینیکل آلات بھی استعمال ہوتے ہیں. کیمرے کے پیچھے جو آنکھ ہے وہ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی برش اور پینٹ کے لیے استعمال ہونے والی آنکھ. جب آپ کیمرے کے پیچھے چلے جاتے ہیں تو سب بے معنی ہو جاتا ہے. پینٹنگ آرٹ ہے, یہ ہاتھ سے کی جاتی ہے اور یہی آپ کی تخلیق ہے. فوٹوگرافی میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فوٹوگرافر زیادہ تر حقیقی تصاویر ہی اتارتے ہیں. البتہ کچھ تصوراتی کام کیا جاتا ہے, تاہم یہ حقیقت پر مبنی میڈیم ہے. فوٹوگرافی زندگی کی حقیقتوں کی مکمل نمائندگی کرتی ہے اور یہ بعض پس پردہ حقائق بھی سامنے لاتی ہے. حقائق جاننا بہت ہی دلچسپ عمل ہوتا ہے. جو تصاویر میں دیکھتا ہوں ان کے بارے میں جاننا بھی چاہتا ہوں, یعنی ان لوگوں سے متعلق وہ کیسے رہتے ہیں, ان کے چہرے کے تاثرات کیا تھے, ان کی اندرونی کیفیت کے بارے میں, ان کی امیدوں اور خوابوں کے بارے میں. یہی وجہ ہے کہ انہیں اچھا مقام ملتا ہے. ان دنوں زیادہ تر فوٹوگرافرز پس پردہ حقیقت جاننے کے بجائے تقریب کی صرف کوریج کر کے آ جاتے ہیں. تصاویر بھی بولتی ہیں. بعض اوقات تصاویر کے لیے اہتمام بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ بول سکیں. ان لوگوں کی تصاویر اتارنے میں زیادہ دلچسپی لیتا ہوں جو ایسے پیشے سے وابستہ ہیں جنہیں نچلے درجے کا گردانا جاتا ہے, کیونکہ وہ میرے کام میں مدد کرتے ہیں. مجھے ان کے کام کی جگہوں کی ایسی تصاویر بنا کر سکون ملتا ہے جس میں ان کی زندگی کو واضح کیا گیا ہو. حقیقت یہ ہے کہ ان کی آواز کو دبایا جاتا ہے. اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ انہیں نظر انداز کریں یا پھر ان کی آواز بنے. کئی فوٹوگرافر مجھ سے کہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں, فائن آرٹ والے تو اپنا کام گیلری میں پیش کر کے اسے فروخت کر دیتے ہیں جبکہ ہم اپنے کام کو گھر لے جاتے ہیں. میری رائے میں یہ کہنا درست نہیں. آرٹ فوٹوگرافی دراصل ایسی تصویر ہوتی ہے جو آؤٹ آف فوکس ہو اور جس کی ایفیکٹ بھی درست نہ ہو. آرٹ کی تعریف تبدیل ہو گئی ہے. 500 سال اس کی جو تعریف بیان کی جاتی تھی وہ 150 سال قبل تبدیل ہو گئی, اور یقیناً آنے والے 150 سال میں یہ پھر تبدیل ہو جائے گی. یہ فرق ایسا ہی ہے کہ جیسے پکاسو اپنی پینٹنگ میں کولاج کا استعمال کرتا تھا جسے دیکھ کر ہر کوئی کہتا یہ کیا بکواس ہے, یہ آرٹ نہیں ہے. زیادہ تر لوگوں کے نزدیک فوٹوگرافی آرٹ نہیں ہے, یہ محض تصاویر ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسے آرٹ کی حیثیت سے قبول نہیں کیا جا سکتا. یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ فوٹوگرافی اب کرافٹ نہیں رہی, اب اس کا رخ آرٹ کی جانب ہے. ہم نے بغیر کوئی وجہ یہ تصور کر لیا ہے کہ فوٹوگرافی کو آرٹ کے طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا. ہاں یہ درست ہے کہ زیادہ تر گیلریز فوٹوگرافی کی نمائش نہیں کرتی کیونکہ ان کے نزدیک یہ گھاٹے کا سودا ہے. بہت کم نمائشیں ایسی دیکھی ہیں جہاں آرٹ کی قدردان فن پارے خریدتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مارکیٹ فن پارے کی قدر و قیمت کا تعین کرتی ہے, البتہ یہ کسی بھی فن پارے کی شرف قبولیت کا پیمانہ ضرور ہے. بآسانی اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کس کا فن پارہ دوسرے سے بہتر ہے. یقیناً آپ اسی کو اچھا کہیں گے جس کے دام زیادہ لگیں گے اور جو اچھے پیسے کمائے. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کامیابی اور ناکامی کے ان پیمانوں کو ختم کر دیا جائے. یہ گیلری مالکان اور سول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر کام کریں اور اس کے لیے میوزیم بنائیں. عارف محمود کی فوٹوگرافی آرٹ ہے, یہی کچھ از دیار کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہوں. ان کا انداز اور معنی مختلف ہیں اور یہ سب سے بڑھ کر ان کے جو مقاصد ہیں وہ واضح ہیں. اکیڈمک اعتبار سے یہ سب گرافک ہے. یہ آپ پر منحصر ہے کہ کام کے مطابق اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں. عارف کا بلیک اینڈ وائٹ کام بہت اچھا ہے. عمارتوں اور مقامات کی اندرونی اور بیرونی خوبصورتی بھی نہایت واضح طور پر نظر آتی ہے. تصاویر سے نہ صرف آپ کی شخصیت جھلکتی ہے بلکہ آپ کے مقصد کا اظہار بھی ہوتا ہے, اور ہاں اس سے آپ سیکھتے بھی ہیں. عارف کے کام میں انسانیت کا عنصر نمایاں ہے اور اس سے خاموش اکثریت کو حوصلہ ملتا ہے. جب آپ انسانیت کی بات کرتے ہیں
اور لوگوں کو احترام دیتے ہیں تو خود کو مطمئن محسوس کرتے ہیں، جو میرے نزدیک گھاٹے کا سودا نہیں۔ اگر کسی نے کیمرے کے ذریعے کراچی سے محبت کا اظہار کیا ہے تو وہ ہے عارف محمود۔ 1989 سے 2005 کے دوران اتاری گئی یہ تصاویر کتابی شکل میں شائع ہو چکی ہیں۔ ابتدا میں میرے کام میں کمپوزیشن زیادہ تھی جو کسی نہ کسی خیال کا نتیجہ ہوتی تھی۔ اب میں زیادہ تر فطری کام کرتا ہوں۔ آپ اپنے آپ کو کسی مخصوص کام کا پابند نہیں بنا سکتے۔ بطور آرٹسٹ آپ کو ہر قسم کا کام کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ وہ فن پارہ ہے جو میں نے ڈریم کیچر نمائش میں پیش کیا تھا۔ ازدیار کی نمائش دی ڈریم کیچر بہت اچھی رہی اور وقت کے اعتبار سے موزوں بھی۔ مجھے ہمیشہ سے اس میں دلچسپی رہی ہے کہ لوگ کیسے پینٹ کرتے اور کیمرے کو استعمال کرتے ہیں۔ ازدیار میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ عام سی شے کو بھی خاص بنا دیتا ہے اور اس کے خد و خال بھی یکسر بدل دیتا ہے۔ اس تصویر کو جیسز آن دی اسٹرنگ کا نام دیا ہے۔ یہ علامت ہے پھانسی یعنی دنیا سے رخصتی کی۔ آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، ماضی پر نگاہ دوڑائیں، قریبی لوگوں اور عزیز و اقارب کو دیکھیں۔ کچھ رخصت ہو گئے ہیں، کچھ چلے جائیں گے، لیکن کب میں نہیں جانتا۔ لوگ عموماً تصاویر فوٹوگرافر اور آرٹ ورک اور پینٹنگ آرٹسٹ سے خریدتے ہیں، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ فوٹوگرافرز کے پاس زیادہ مواقع ہیں، بس اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فوٹوگرافر کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنی بنائی ہوئی تصاویر پسند نہیں آتی، لیکن کچھ عرصے بعد اسے یہ تصاویر اچھی لگنے لگتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ جب تصاویر دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کیا بکواس ہے، بہت خراب تصویر اتاری ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد احساس ہوتا ہے واقعی یہ شاندار تصویریں ہیں۔ فنکار ہمیشہ سفر سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ میں ایسے کئی لوگوں سے ملی ہوں جن کا کہنا ہے کہ سفر سے ان کے کام میں نکھار آیا ہے۔ فرانس ان مقامات میں شامل ہے جہاں میں نے بطور آرٹسٹ تربیت حاصل کی۔ وہاں جانے کی میری دیرینہ خواہش تھی۔ گزشتہ سال مجھے پھر وہاں جانے کا موقع ملا اور میں نے وہاں بہت کچھ دیکھا اور سیکھا۔ میں عام طور پر لوگوں کی تصاویر بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ مجھے دلچسپی ہے عمارتوں میں، مقامات میں، ٹائم زون اور تاریخی مقامات میں۔ سفر یقیناً خیالات میں وسعت لاتا ہے۔ میرے پاس بڑی تعداد میں پوسٹ کارڈز ہیں۔ پرانے فوٹوگرافرز کی ان تصاویر نے مجھے کافی متاثر کیا ہے۔ اگر ہمیں اس شعبے میں مستقبل بنانا ہے تو بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ ان تصاویر کو دیکھیں، یہ ان ممالک کی عمارتوں کی ہیں جہاں میں گزشتہ دنوں گئی تھی۔ ان ممالک میں گرمی بہت پڑتی ہے۔ ان عمارتوں میں چھت خاصی اونچی ہوتی ہے۔ اس میں روشنی کی جو کرنیں دکھائی دے رہی ہیں وہ نسبتاً زیادہ روشن ہیں۔ کبھی تصویر پہلے اتار لی جاتی ہے اور معنی بعد میں سمجھ آتے ہیں، اور کبھی معنی پہلے سمجھ آ جاتے ہیں اور تصویر بعد میں بنتی ہے۔ یوں اس کا کوئی خاص ضابطہ نہیں ہے۔ میرے نزدیک فوٹوگرافی اپنی بات کہنے کا خاموش طریقہ ہے۔ میں جب بھی اچھا کام کرتی ہوں تو کافی چیخ و پکار کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتی ہوں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں تواتر کے ساتھ اچھا کام کرتی ہوں اور بہت اچھی تصاویر حاصل کرتی ہوں۔ تصاویر سے کئی دلچسپ اور جذباتی یادیں بھی وابستہ ہوتی ہیں۔ بعض تصاویر لوگوں کو جذباتی طور پر زیادہ متاثر کرتی ہیں اور بعض کو دیکھ کر لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ کیسی فوٹوگرافی کی ہے، تم پاگل ہو جو اسے فوٹوگرافی قرار دے رہی ہو۔ میرے یہ دوست اسے نہ صرف فوٹوگرافی ماننے سے انکار کرتے ہیں بلکہ وہ یہ سمجھنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں کہ ان تصاویر کو پیپر پر کیسے اتارا جس سے پینٹنگ کی مانند لگتی ہیں۔ وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ میں نے یہ تصاویر کیوں لی جو دیکھنے میں پینٹنگ کی طرح لگتی ہیں اور اس کے پیچھے کیا منطق ہے۔ اس پر میرا سادہ سا جواب ہوتا ہے کہ بس دیکھنے میں اچھی لگتی ہے۔ فوٹوگرافی کا جو حصہ آرٹ بن جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پوسٹ کارڈ کی دکان پر کچھ دیکھیں اور کہیں اوکے یہ وہ تصاویر جو میں شوٹ نہیں کروں گی۔ آپ پوچھیں گے میرے نزدیک فوٹوگرافی میں آرٹ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اچھا یہ اور یہ سب میں نے کر لیا، ٹھیک ہے، اب وہ کرنا ہے جو ابھی تک نہیں ہوا۔ اذان کی آواز، پان کا کھوکھا، کچرے کا ڈبہ اور دوسری تمام چیزیں آئی لو مائی کنٹری کی تھیم میں فٹ ہو جاتی ہیں، اور یہ تصاویر مجھے بے حد پسند ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کیمرہ اچھی تصاویر کی تلاش میں ہوتا ہے اور جب وہ مل جاتی ہیں آپ اس کے مشکور ہوتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ تصویر آپ کے دروازے پر آ جاتی ہے اور دستک دے کر بڑے پیار سے کہتی ہے میں یہاں ہوں،
मुझे अपने कैमरे में कैद कर लो। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप कुछ तस्वीर को देखकर कहें कि ये क्या बकवास है, इसे मैंने क्यों उतारा, और कुछ को देखकर खुशी का इजहार करें। मेरे नज़दीक फोटोग्राफर या आर्टिस्ट का काम किसी को मुतमईन करना नहीं, बल्कि किसी शय के बारे में अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करना है। मैं अपने फाइन आर्ट काम पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता। ये मेरी रोटी रोज़ी का ज़रिया नहीं है। अगर बिक जाए तो इजाफी आमदनी हो जाती है, और ना बिके तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कमर्शियल और शौकिया काम में वाज़ेह लकीर खींची हुई है। अगर मैं शौकिया काम पर इंसार करना शुरू कर दूं तो उसकी तकलीफ में काफ़ी समझौते करना पड़ेंगे। एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाले किसी गैर मारूफ फोटोग्राफर से भी काम करा लेते हैं जो काफ़ी कम कीमत पर काम कर देता है। जब मेरा पहला इश्तिहार न्यूज़ वीक में शाया हुआ, मैं मशहूर फोटोग्राफ़र नहीं था। मैंने अब तक 500-600 क्लाइंट के साथ काम किया है। बेवरेज फ़ोटोग्राफ़ी इंतहाई मुश्किल फ़ोटोग्राफ़ी है, क्योंकि इसमें ज़रूरत होती है बर्फ़ और केमिकल्स की, ताकि आप ठंडी यक बोतल और प्याज को तस्वीर में नुमायाँ कर सकें। ये कोई नहीं जानता कि कोक और पेप्सी के डिज़ाइन मेरे स्टूडियो में एक ही वक्त में बनते थे, जो दुनिया में अपनी नोयत का अनोखा वाक़या है। ज़्यादातर इश्तिहारी इदारे गैर प्रोफेशनल हैं, जो ज़ाहिर तो ये करते हैं कि बड़ी रकम दे रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी खामी ये है कि ठीक तरीके से कुछ नहीं बताया जाता, सिर्फ कह देते हैं कर लें आप। सिर्फ इतना कहते हैं ये और ये है, इसे फौरी तौर पर तैयार कर दें। मैं शूट के दौरान कभी क्लाइंट को खुश आमदीद नहीं कहता। वो कई आइडियाज़ लेकर आते हैं। वो मार्केटिंग और सेल्स के माहिर होते हैं, लेकिन अच्छे तख्लीक़कार नहीं होते। शूट के दौरान अगर कोई आकर कहता है कि मुझे सब्ज़ रंग पसंद नहीं, उसे नीले से बदल दो, तो उस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और मुझे दूसरी चीज़ों पर भी फोकस करना होता है। हाँ, अगर कोई ज़्यादा ही इसरार करता है फिर इजाफी रकम वसूल करता हूँ। मैं 20 साल से एडवर्टाइजिंग एजेंसी नहीं गया। हाल में एक इदारे ने मुझसे रब्ता किया है। हो सकता है कि मैं ऑफ़र कबूल कर लूँ, क्योंकि मार्केट में काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं और आनी भी चाहिए। पाकिस्तानी क्लाइंट भारत जा रहे हैं। इसमें कंपनियां भी हैं और एडवर्टाइजिंग एजेंसियां भी। ये अच्छी अलामत नहीं है। इन लोगों का ख्याल है भारत में लागत कम आती है। मैं इन लोगों से इल्तिजा करता हूं कि हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करें, पाकिस्तानी बने, पाकिस्तानियों से ही भाव ताव करें, लागत कम हो जाएगी। उम्मीद है कि अगले 5-10 साल में यहाँ फोटोग्राफी के शोबे में काफ़ी तब्दीली आएंगी, क्योंकि लोग इसकी तालीम हासिल कर रहे हैं और इसके बारे में संजीदा हैं। जब वो इस पेशे में आएंगे तो यकीनन तब्दीलियाँ भी लाएंगे। पहले मैं घर वालों की तस्वीर उतारने को ही फोटोग्राफी समझता था, लेकिन अब एहसास होता है कि इससे भी आगे की कोई शय है। अक्सर ये होता है कि फोटोग्राफी के तालिब इल्म पढ़ाई के दौरान खुश नहीं होते। वो सोचते हैं इसका क्या फ़ायदा, वो यहाँ क्यों आए हैं। तालीमी इदारे में उनकी बुनियाद बनती है, और जब वो अमली ज़िंदगी में कैमरे से काम लेते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि वो सही जगह पर आए थे। जब मैंने डार्क रूम स्टूडियो और फोटोग्राफी से मुंसलिक दीगर चीज़ें देखी तो एहसास हुआ कि मुझे इस शोबे में अभी बहुत कुछ करना है। फोटोग्राफी की तालीम में सबसे मुश्किल रोशनी के बारे में बताना होता है कि वो क्या होती है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मेरे प्रोफेसर बहुत ही शफीक इंसान थे। वो मेरी उतारी हुई तस्वीर को बहुत पसंद करते थे। मेरे पास सस्ता सा कैमरा था, कोई 50 पाउंड का। ये कभी काम करता था और कभी नहीं। मैं नहीं जानता कि उन्हें मेरा काम क्यों पसंद था। तालीम मुकम्मल होने के बाद उन्होंने मुझसे फ़ोटोग्राफी जारी रखने का वादा लिया था। आर्टिस्ट से मुताल्लिक तमाम इदारों को अब फोटोग्राफी की डिग्री क्लासें भी शुरू करना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ इसी वक्त मुमकिन है जब इसका बुनियादी ढांचा मौजूद हो। जब आप अच्छी तस्वीर उतारने लगें या लोग आपके काम की तारीफ शुरू कर दें, तो फिर यकीनन ये ख्वाहिश जागती है इन तस्वीर को शाया किया जाए या फिर इनकी नुमाइश हो। नुमाइश के ज़रिए वो अपने काम को सामने लाता है, रकम कमाने और ख़ुद को फोटोग्राफर के तौर पर मनवाने के काबिल होता है। मैं नहीं जानता कि बहुत से फोटोग्राफर ने काम क्यों छोड़ा।
اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ پیشہ زیادہ پرانا نہیں ہے. ماضی میں کئی فوٹوگرافر محض اس لیے کامیاب رہے کہ وہ ملازمت پیشہ تھے. میرے پاس فوٹوگرافر بننے کے خواہش مند کئی نوجوان آتے ہیں، تاہم ان میں سے زیادہ تر اسے پیشے کے طور پر اپنانا نہیں چاہتے. کمرشل کام میں پیسہ زیادہ ہے اور فیشن اس کا بڑا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے آپ کمرشل کام میں جا سکتے ہیں. یوں یہ دو وجوہات ہیں جس کے باعث نوجوان نسل اس جانب رخ کر رہی ہے. کمیونیکیشن ڈیزائن کے طالب علموں کو اس کی معلومات زیادہ ہوتی ہے. وہ اس کے سٹائل اور اسٹوڈیو میں کام کو اچھی طرح جانتے ہیں. اس لیے ہم فرض کر سکتے ہیں عملی زندگی میں وہ اپنے کلائنٹ کی ضرورت کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے. یہ ایڈورٹائزنگ فوٹوگرافی کر سکتے ہیں، اپنے اسٹوڈیو کھول کر فیشن کی دنیا کو اپنا سکتے ہیں، یا یوں کہنے کہ وہ فائن آرٹسٹ کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں. لوگ مختلف صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں. یہ لوگ ہر وہ کرتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں. فائن آرٹ کے طالب علم اس میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں اس کا تصور بہت واضح ہوتا ہے. انہیں پینٹنگ اور منییچر بنانا آتا ہے، بس ضرورت ہے تو ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کی. اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. میں کوئی کام کر رہا ہوں اور اچانک کوئی آ کر پوچھ لے بھائی آپ کیا کر رہے ہو، اور میرے پاس کوئی جواب نہ ہو، تو یہ بہت خراب صورتحال ہوگی. کام آپ کی نمائندگی کرتا ہے اور آپ کی سوچ کی عکاسی ہے، لیکن اگر آپ اس کی وضاحت نہ کر سکیں تو پھر یہ کارگر نہیں ہوگا. وقت کے ساتھ ساتھ پڑھانے کا طریقہ بھی تبدیل ہوا ہے. 10 سال پہلے میں جو تعلیم دیتی تھی اس میں آج کافی فرق آ چکا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم تصاویر کے پابند ہیں. میں کوئی لیکچر دوں، وہ زبانی ہو اور اس میں کوئی تصویر نہ ہو تو یہ لا حاصل ہوگا. اسکول آف ویژول آرٹ میں ہمارا انداز ملا جلا ہوتا ہے. ہم طالب علموں کو تکنیکی معلومات دینے پر زیادہ زور دیتے ہیں. زیادہ تر طلباء کے پاس کمپوزیشن کے اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں. اگر ان کی درست رہنمائی کی جائے تو اچھے نتائج نکل سکتے ہیں. جب آپ اپنی حد کو پار کر رہے ہوں یا پھر ضابطے توڑ رہے ہوں تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ اس کی ABC سے بھی واقف ہوں، کیونکہ اگر آپ اس بات سے آگاہ ہوں کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو یقیناً یہ کام ایک مخصوص طریقہ کار کے تحت ہی کریں گے. اگر آپ زندگی بھر اس پر انحصار کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اسے سیکھنا اور اس کی پریکٹس کرنا پڑے گی. اس سے وہ مقام حاصل ہوگا جہاں سے آپ کو کوئی نہیں ہٹا سکے گا. اس میں مشکلات بھی بہت ہیں. آپ جانتے ہیں بہت سے ضابطے سخت ہوتے ہیں اور انہیں توڑنا بہت ہی مشکل، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ ضابطے نہیں جانتے. یوں ان کے لیے ضابطے توڑنا آسان ہوتا ہے. خود سے سیکھنے کا عمل بہت دلچسپ ہوتا ہے، لیکن اس بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی یہ کہاں جا کر رکے گا. فوٹوگرافی وہ شعبہ ہے جہاں تجربات اور غلطیوں کی بھی کافی گنجائش ہے. اس میں زیادہ تر آپ اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں. ہاں، اگر آپ نے اس میں ڈگری حاصل کی ہے تو اس کا بھی ایڈوانٹیج ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ اور چیزوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ کالج آپ کو صرف تعلیم دیتا ہے جس سے خیالات میں تبدیلی آتی ہے، نگاہ وسیع ہوتی ہے اور آپ کا چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدلتا ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ فوٹوگرافر نے تصاویر اتاری اور اس کا کام ختم ہو گیا، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے پوسٹ پروڈکشن کا عمل، یعنی تصویر کو پرنٹ کرنے کا عمل. میں نے دیکھا کہ طالب علم ڈارک روم میں آ کر بہت خوشی محسوس کرتے ہیں. انہیں یہ تجسس ہوتا ہے کہ تصویر ڈیولپر پر کیسے آتی ہے. ان کے لیے یہ بہت بہت اور بہت ہی دلچسپ لمحہ ہوتا ہے. میں اپنے ہر شاگرد سے کہتا ہوں کہ وہ وال سٹی کی تصاویر ضرور لیں، کیونکہ وال سٹی لاہور کا دل ہے اور پنجاب کا ثقافتی مرکز بھی. یوں اگر آپ لوگوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو انہیں ایسی جگہوں پر بھیج سکتے ہیں. معاشرے میں تبدیلی کے لیے فوٹوگرافر بہت کچھ کر سکتا ہے. وہ لوگوں کے مسائل کو سامنے لا سکتا ہے اور ساتھ ہی خوشیوں کو بھی. اس پروگرام کا آغاز 3 سال قبل ہوا اور اس کے لیے شہر کے کئی فوٹوگرافرز بلائے گئے تاکہ وہ تصاویر کی مدد سے اس جگہ کو دستاویزی شکل دیں. مقصد یہ تھا کہ باہر سے آنے والوں کی بجائے یہاں کے فوٹوگرافر اس جگہ اور یہاں کے لوگوں کو سمجھیں، جانیں اور باہمی روابط کو فروغ دیں تاکہ ان کے اور کراچی کے دیگر علاقوں کے درمیان فاصلے پیدا نہ ہوں. چند تصاویر وہ سب کچھ کہہ دیتی ہیں جو لوگ کہنا نہیں چاہتے. ہو سکتا ہے کہ یہاں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہوں جسے دیکھنے اور جاننے کا دوبارہ موقع نہ ملے. اس پروگرام میں بچوں کو بھی تربیت دی گئی ہے اور انہیں سکھایا گیا ہے کہ زندگی کو کس طرح دوسروں سے شیئر کر سکتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو اپنی بات کہتے ہوئے ڈرتے ہیں. یہ لوگ تصاویر کے ذریعے خاموشی سے وہ سب کہہ سکتے ہیں
جو باوجود کوشش کے کہہ نہیں پاتے. ہمارا اگلا قدم یہ تھا انہیں بتایا جائے کہ یہ تصاویر کس طرح ان کی مددگار بن سکتی ہیں، کیسے ان کے مسائل کو سامنے لا سکتی ہیں اور کس طرح ان کی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں. ساتھ یہ انہیں یہ موقع بھی دینا تھا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوٹوگرافی کی باریکیوں کو سمجھیں. لوگ پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ اس خطے میں پڑھائی کا رجحان بہت کم ہے. البتہ لوگ تصاویر ضرور دیکھتے ہیں. میں سمجھتی ہوں تصویر کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، یہ ہر شے سے بالا تر ہوتی ہے. پکچر ایک ایسی چیز ہے وہ دنیا بدل دیتی ہے. میں نے محسوس کیا کہ تصاویر کی وجہ سے تھوڑی بہت تبدیلی ضرور آئی ہے. ہم نے بہت سے یہاں چیزیں دیکھی جو پکچر نے بڑا کچھ چینج کیا ہے. اتوار کا اخبار لاکھوں گھروں میں جاتا ہے. لوگ اس کا ہر لفظ نہیں پڑھتے، ہاں تصاویر ضرور دیکھتے ہیں جو ان پر اثرات بھی مرتب کرتی ہیں. یہاں فوٹوگرافر کی کوئی بھیڑ نہیں ہوتی، اسے ہر کام کرنا ہوتا ہے. اسے فیشن فوٹوگرافی بھی کرنی ہے، اسپورٹس بھی کرنا ہے، اس کو پروٹیسٹ بھی کور کرنے ہیں، اس کو لاشوں کے بھی اوپر کھڑا کر پکچر بنانا ہے. بل بورڈ، اخبارات اور جرائد کی تصاویر لاکھوں افراد پر اپنے اثرات چھوڑتی ہیں. یوں یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے. یعنی آپ لوگوں کو ڈکٹیٹ نہ کریں، البتہ ان کے ذہنوں میں سوالات ضرور پیدا ہونے چاہیے. 84 میں انہوں نے شروع کی ہے سروس، رائٹرز اور AFP نے فوٹو سروس. ورنہ رائٹرز بھی AP کی طرح بہت پرانی ہے. 1853 جس زمانے میں کبوتر سے خبریں جاتی تھیں. چیف فوٹوگرافر ایک رجسٹر پہ نام لکھتا ہے کہ آپ نے یہ اسائنمنٹ کرنے، جاؤ یہ فلان جگہ چلے جاؤ. دوسرا جو فوٹوگرافر وہ تصویر فائل کرتا ہے نیوز ایڈیٹر کو. نیوز ایڈیٹر کی مرضی ہے وہ تصویر لگائے یا نہ لگائے. اگر تصویر بہت اچھی ہے تو نیوز ایڈیٹر کو نہیں یہ اس بات کا پتہ. کسی اخبار میں فوٹو ایڈیٹر نہیں ہوتا، یہ ذمہ داری نیوز ایڈیٹر یا سٹی ایڈیٹر نبھاتے ہیں. فوٹو ایڈیٹر ایک جاب ہونی چاہیے، سیٹ ہونی چاہیے، جو پکچر جو بھی آئے اس کے پاس جائے، وہ پکچر سلیکٹ کر کے کراپ کر کے کیپشن لکھ کے وہ ایڈیٹر کو دے کے جناب یہ پکچر میں نے فائنل کیا ہے. جہاں تک اخبارات کا تعلق ہے تو وہ زیادہ تر خبروں سے متعلق تصاویر ہی شائع کرتے ہیں. البتہ انگریزی اخبارات کچھ دیگر تصاویر بھی شائع کرتے ہیں، تاہم ان اخبارات کی فروغ نسبتاً کم ہوتی ہے. انگلش اخبار کا ایک ٹرینڈ الگ ہوتا ہے اور ایک لوکل نیوز پیپر جو ہوتا ہے اردو نیوز پیپر، اس کا ٹرینڈ الگ ہے پکچرز کے حوالے سے. اخبار کے اندر ایسا ہے کہ خالی فریم جو ہے نا وہ اچھا نہیں کہلاتا. مقصد ہے کہ اس کی پورا جو فریم ایک بنتا ہے جو نیگیٹو کے اندر ہے وہ پورا فریم بھرا ہونا چاہیے. کہ آپ پکچر کو فوٹو شاپڈ کر لیتے ہیں، یعنی ایک سپیکر ہے اور ایک آڈینس ہے، ان کو آپ جوڑ لیتے ہیں. اردو اخبار کے لیے باہر جو ایجنسیز ہیں اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے. انٹرنیشنل ایتھکس ہے کہ آپ جیسے ہمارے یہاں بہت زیادہ بلڈ کی تصویر نہیں چلتی ہے، ٹھیک ہے، باڈیز کی تصویر ہم بحالت مجبوری چلاتے ہیں، ورنہ ہمارے یہاں بالکل الاؤ نہیں ہے. یہاں پر بلاسٹ ہوتا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ بلاسٹ کی پکچر دے دیں. دنیا میں کسی جگہ بلاسٹ ہوتا ہے وہ لاش کی تصویر نہ بنانے دیتے نہ بناتے ہیں. وہاں پر پاکستان میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی ڈال دو. میں نے بھی سوال کیا، ان سے پوچھا جناب آپ ہمیں جو کہتے ہیں آپ ڈال دیں، آپ کے یہاں بلاسٹ بھی ہوتے ہیں، آپ نے تو کبھی پکچر نہیں ڈالی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے لوگ زیادہ ادھر پریشان ہو گئے. ہمارے لوگ پریشان نہیں ہوتے، ہم لوگ بھی یہاں رہتے ہیں. میں نے حال ہی میں ایک صنعتی علاقے میں فوٹو سیشن کیا تھا. وہاں ایک بھیانک ٹریفک حادثہ ہوا. کچھ لوگوں نے کہا کہ میں اس کی تصویر بناؤں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. اگرچہ یہ ایک موقع تھا لیکن ایک برا موقع جس سے میں نے فائدہ نہیں اٹھایا. ہاں اگر میں پریس فوٹوگرافر ہوتا تو یقیناً اس واقعے کو کیمرے میں قید کر لیتا. لوکل اخبار یا مقصد جو ہمارے اردو اخبارات ہیں، پہلے اس کے اندر یہ تھا کہ اسپاٹ پہ باڈی پڑی ہوئی ہے، بھلے سے وہ خون میں لت پت، اس کی بہت ویلیو ہوتی تھی. وہ فرنٹ پیج پہ لیڈ کے ساتھ 5 کالم 6 کالم تک کی چھپی ہے، کراچی مس پاکستان میں. لیکن باہر ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. 50% تو وہی ہے کام، لوکل آپ کر لیں یا باہر کے لیے کر لیں. پاکستانی فوٹوگرافر کسی بھی باہر سے جو لوگ کام کر رہے ہیں یا بڑی بڑی ایجنسیوں میں جو کام کر رہے ہیں یا بہت بڑے فوٹوگرافر ہیں یا بڑے اخبارات میں کام کرتے ہیں، ان سے کسی بھی طریقے سے مقصد ہے وہ کم نہیں ہے. اور باقی جو 50% ہے وہ پھر آپ کی ویریس ایبلٹیز اور کنٹرول آف ایکسپوجرز ایوری تھنگ، یعنی اس میں کاؤنٹ ہوتی چلی جاتی. میں فوٹوگرافی سے پہلے اطراف کا بغور جائزہ لیتی ہوں. کچی آبادیوں میں فوٹوگرافی کے لیے کئی طریقے اختیار کرتی ہوں. سب سے پہلے ان میں اپنی ساکھ بناتی ہوں. وہ سوالات پوچھتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں اس کے مقاصد کیا ہیں. تاہم یہ آسان کام نہیں، البتہ یہ اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب آپ بار بار وہاں جاتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے آپ ان کا حصہ بن جاتے ہیں اور وہ آپ کو سمجھنے لگتے ہیں.
وہ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، پھر میں فوٹوگرافی شروع کر دیتی ہوں اور ان کے حسین لمحات کو کیمرے میں قید کر لیتی ہوں۔ اس طرح جو فوٹوگرافی ہوتی ہے ان میں رشتوں کی مٹھاس بھی شامل ہوتی ہے۔ یوں ان لوگوں میں رہ کر جو کہانی بنتی ہے وہ 100% حقائق پر مبنی ہوتی ہے اور ان کے اصل مسائل سامنے آتے ہیں۔ میں اکثر ان لوگوں کے بارے میں سوچ کر افسردہ ہو جاتی ہوں کہ ان کے پاس نہ تو پینے کا صاف پانی ہے اور نہ ہی زندگی کی دیگر سہولیات، لیکن ساتھ ہی امید کرتی ہوں کہ میری اتاری ہوئی تصاویر کو دیکھ کر لوگوں کو ان کے مسائل سے آگاہی ہوگی، کیونکہ آگاہی علم کے مانند ہے جسے جتنا ہو سکے پھیلانا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ فوٹوگرافی پاکستانی معاشرے، ثقافت اور مقامات کو دستاویزی شکل دینے کا نام ہے۔ بھٹو صاحب اچھی شخصیت تھے اور ہمارے فیورٹ تھے، ہر نوجوان کے فیورٹ تھے۔ 60s کی بات ہے، ان کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا کیونکہ وہ مجھے چھوکرا کہتے تھے۔ شکر ہے کوریج کے لیے بھروسہ۔ پارٹی لیڈر جو ہوتے ہیں ان کو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی تصویر نہ بن جائے جو بعد میں کوئی اسکینڈل بن جائے یا کچھ ہو جائے، لیکن یہ لوگ ہم پہ بہت بھروسہ کرتے رہے 70s سے لے کے اور اب تک۔ اس میں جو بھی کوریج پارٹی کی ہے مجھے کبھی دقت نہیں ہوئی۔ بیوی ہمارے سے بڑا وہ رکھتی تھی اور پہلا وزٹ تھا ان کا، بڑا دلچسپی تھا اس لیے کہ بغیر دوپٹے کے وہ چلی ہمارے ساتھ ایک میلاد میں، جب ہم نے ریمائنڈ کرایا کہ وہ عورتوں میں جا رہی ہیں، اگر دوپٹہ نہیں ہوگا تو وہ اچھا نہیں سمجھیں گے آپ کو، خاص طور پہ جب میلاد کی محفل ہے۔ تو آدھے راستے سے پھر واپس آئے تھے دوپٹہ لینے کے لیے۔ 80% جو پکچرز ان کے آنے کی مختلف صورتوں میں نظر آئی آپ کو جگہ جگہ، وہ میری تھیں، اور میرے ساتھی اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کی ایگزیبیشن ہے۔ کافی لوگوں کو کور کیا پاکستانی سیاسی لوگوں کو، بڑے سے بڑے، بے نظیر کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ، تو وہ لوگ کبھی اس طرح مقصد ہے کہ بات نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہے بات کو کہ میڈیا کی کیا ضرورت ہے، کیا نہیں ہے، اسے کس ٹائم آپ مقصد ہے کہ اس کو کوئی صحافی اگر وہ بات چیت کر رہا ہے تو وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ لیکن ان کو ان سب باتوں کا بڑا آئیڈیا تھا نا کچھ۔ ہم ان سے جو بھی کام کرتے ہیں، ویبس کرتے ہیں، یہاں کھڑی ہو جائیں، اب 1 شاٹ ہم بنا رہے ہیں جیسے گئی، اب جیسے لوگ روکتے تھے تو مجھے کتنا ایڈوانٹیج مل گیا تھا اتنے عرصے میں کہ مقصد مجھے کوئی آگے جانے سے روکتا نہیں تھا۔ میں بالکل اسے بیچ بھی اسپیچ کر رہی ہیں روسٹم پہ کھڑی ہوئی تو میں بالکل آگے چلا جاتا تھا نا، وہاں جا کے ان کو شوٹ کرتا تھا نا۔ اس میں آپ کی کوشش کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ آپ فوٹوگرافی بند کر کے صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی ری ایکشن ہو رہا ہو۔ جو کارساز پہ بلاسٹ ہوا تھا ٹائم میگزین میں برج پہ کھڑا ہوا تھا، کارساز والے برج کے اوپر، تو وہ ایک دم جو ہے وہ کیمرہ لگایا ہوا تھا، ایک دم ایک دھماکہ ہوا نا، ٹرک آگے نکلا ہے، سارا جلوس جو تھا وہ ان کے ساتھ ساتھ تھا، دھماکہ ہوا تو ظاہر ایک دم آدمی اس میں آ گیا کہ کیا ہو گیا، تو کیمرہ اوپر ہی لگا ہوا تھا، ابھی وہ ایک ہی ہوا تھا تو دیکھا لوگ پڑے ہوئے ہیں، آگ لگی ہے گاڑیوں میں، بھاگ رہے ہیں، زخمی باڈیاں پڑی ہوئی وہاں پہ، بہت دردناک منظر تھا۔ جہاں جاتی تھی لوگ، پبلک، کارکن، مقصد ہر آدمی بولتا تھا بس ایک ان کی جھلک دیکھ لیں۔ گھڑی خدا وہ مزار کے سامنے پہنچے ہیں اور سامنے سے پتہ چلا کہ ایمبولینس آ رہی ہے، اس میں بیوی کی باڈی آ رہی ہے۔ بڑی مشکل سے بھٹو صاحب کا جو مزار ہے اس کی جو چھت بنی ہوئی ہے نا، سیکنڈ چھت، وہ تقریباً 11-12 فٹ اوپر ہے۔ میں نے کہا میں یہاں چلے جاؤں گا تو میری پکچر بن جائے گی، ورنہ میرا آنا فضول ہو گیا۔ زرداری صاحب جو ہے نا وہ گاڑی کے گیٹ پہ کھڑے تھے، لوگوں سے منتیں کر رہے تھے، التجا کر رہے تھے کہ آپ لوگ ہٹ جاؤ، ہمیں یہ اندر لے جانے دو، کفن اتارنے دو، لیکن لوگ ایسے کہ ان کو یہ بس وہ کہہ رہے تھے کہ بی بی کی ہم آخری دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ تمام پورا کراؤڈ آ رہا تھا، کفن آ رہا تھا، بلاول اور زرداری سب میرے ایک فریم کے اندر آ رہے تھے، جس قبر میں اتارنا تھا وہ قبر پوری آ رہی تھی۔ بلاول وہاں بہت رو رہا تھا، بلاول کی کنڈیشن بہت خراب تھی نا، اسے بہت دکھ تھا، ظاہر ہے اس کی تو والدہ تھی، ان کو دفنا دیا گیا، پھر اس کے بعد لوگوں نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا وہاں پہ، بچے، بڑے، عورتیں، سب مقصد اس طرح رو رہے تھے کہ ایک عجیب سی آوازیں آ رہی تھی نا اس میں۔ اسپورٹس تو اب جو ہے نا بہت زیادہ جدید ہو گیا ہے اور بہت فاسٹ دور ہے۔ ایک پکچر آپ نے اچھی بنی ہے، آپ نے فوراً ٹرانسمیشن کرنی ہے۔ اینگل ہوتا ہے کور کرنے کا اچھا، اور ٹائمنگ ہوتی ہے اس میں۔ سب سے پہلے ایک دیکھیں، ایک بالنگ کی ہے اس نے ایکشن سے، اگر وہ آپ اس کو نہیں پکڑ سکے، بولڈ کیا اس نے، تو اس کا مطلب آپ ٹائم کو تو نہیں پک کر سکے، اس میں صرف ٹائم کو پک کرنا ہے آپ نے۔ پھر آپ کی سلیکشن جو ہے نا وہ بہت معنی رکھتی ہے، کیونکہ آپ پہلے نیگیٹو میں تو آپ 2 شاٹ بناتے تھے، 3 شاٹ بناتے تھے، اب ڈیجیٹل میں تو ایسا ہے کہ 15 شاٹ کنٹینیو بنتے ہیں،
10 शॉट कंटिन्यू बनाता है कैमरा, फिर आप लगे हुए तो आप बनाया जा रहे हैं। अब जब आपने लगाया तो चला 200 फ्रेम है आपके पास, अब आप उस 200 फ्रेमों से आपने 4 तस्वीरें निकालनी है और आपके पास टाइम भी कम है। यहाँ फिर फोटोग्राफर की देखी जाती है कि वो कितना फास्ट काम कर सकता है, सिलेक्शन कितनी जल्दी, अच्छी सिलेक्शन कितनी जल्दी कर सकता है। ये जो प्रोफेशन है ये ऐसा है कि इसमें 50% आपकी मेहनत है और 50% लक है। पाकिस्तान में ख़वातीन फोटोग्राफर्स की भी अशद ज़रूरत है ताकि ख़वातीन का नुक्ता नज़र सामने आ सके, क्योंकि ये भी इस मुल्क और माशरे का निफ्स हिस्सा हैं। इस पेशे में मर्दों की अक्सरियत है क्योंकि वो मुल्क और माशरे का निफ्स हिस्सा हैं। फोटो जर्नलिज्म बस अब तो घसीटा घसीटी है, खींच ली अच्छी है, खींच ली बुरी है।